علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور ہمارا جو گاؤں کا ٹرپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور آج ہم واپس جا رہے ہیں۔ عامر کو لاہور میں گھر مل گیا اور اب ہم ان کے ساتھ ہی واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، میرے ولاگز کافی دنوں سے نہیں آئے، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں کافی مصروف رہی گاؤں میں۔ میرے پاس کچھ شوٹ کرنے کے لیے تھا نہیں، جو تھوڑا بہت تھا میں کرتی رہی، لیکن جب لاہور آ گئے تو پھر یہاں پہ سامان لینا، گھر سیٹ کرنا، اس میں لگی رہی۔ اور پھر بعد میں میری طبیعت بھی خراب ہو گئی، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس چکر میں میرے ولاگز نہیں آئے، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اچھا، ابھی ہم مانسہرہ نیازی اڈا جو ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور آج الیکشن کا دن تھا تو کافی گاڑیاں کھڑی تھیں کیونکہ لوگوں نے ووٹ پول کرنے گئے ہوئے تھے۔ کے پی کے میں الیکشنز ہو رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ووٹ پول کرنا تھا تو وہ ادھر گئے ہوئے تھے اور واپس آنا تھا، تو کافی ساری گاڑیاں کھڑی تھیں اور ہم نے کافی ٹائم وہاں پہ ویٹ کیا، تقریباً 2 گھنٹے ہم نے وہاں پہ ویٹ کیا اور پھر ہماری گاڑی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اور ہم نے تقریباً 5:30 بجے اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اچھا، میرے بیٹے کی طبیعت یہیں سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ مطلب ایسے لیزی سا پڑا ہوا تھا میری گود میں، بالکل ایکٹیو تھا پہلے، لیکن بعد میں جب تھوڑا سا ہم نے سفر کیا نا، آدھا 1 گھنٹہ ہوا تھا ہمارے سفر کو، تو یہ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو بخار آ رہا ہے یا اس کی طبیعت کچھ ڈاؤن مجھے محسوس ہو رہی تھی، تو اس کو پھر راستے میں ہی نا وومیٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور بڑا مشکل سفر جو ہے وہ میرا گزرا۔ موٹر وے پہ ہمارا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور شام کا ٹائم ہے، سورج جو ہے وہ ڈھلنے لگا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ان کے جو تھا یہ جو LED لگائی ہوئی تھی، انہوں نے ٹیبلٹ لگائے ہوئے تھے، انہوں نے سیٹس میں فکس کیے ہوئے تھے۔ میری بیٹی کو وہ جب انہوں نے چلایا تو اس کو بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ اس کو چلائیں کیسے، لیکن ان کا نیٹ نہیں تھا جی، تو یہ چلے ہی نہیں، یہ بس سارا ٹائم ایسے ہی ان کی اسکرین کے اوپر یہی چل رہا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، الحمدللہ لاہور پہنچ چکے ہیں، رات کے تقریباً 2 بجے ہم لاہور پہنچے تھے اور وہاں پہ پھر میں نے کوئی اتنا خاص شوٹ نہیں کیا، پھر ہم گھر آ گئے اور اتنی رات تھی، بہت تھک گئے تھے تو سو گئے۔ یہ نیکسٹ ڈے کا میرا ولاگ ہے، میں نے کہا چلیں آپ کو ایمپٹی ہاؤس ٹور دیتی ہوں۔ 2 دن ہم صفائی والی کا ویٹ کرتے رہے، میں نے کہا کہ گھر بہت گندا ہے، تم رہنے دو، نہ صاف کرو، کوئی صفائی والی کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایسا تھا کہ عامر کے ایک جاننے والے ہیں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انتظام کر کے دے دوں گا صفائی والی کا، تو اس کے ساتھ آپ مل کے صفائی کر لینا، لیکن 2 دن تک اس کا ویٹ کرتے رہے تو وہ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی میں آؤں گی، میں دیکھوں گی، اگر مجھے کرنی ہوگی تو پھر میں آپ کو 1-2 دن میں بتاؤں گی۔ میں نے کہا تب تک تو رمضان سٹارٹ ہو جائیں گے، رہنے دیتے ہیں، پھر میں نے خود ہی صفائی کر لینی ہے کیونکہ میں نے رمضان سے پہلے اپنے گھر کو سیٹ کرنا تھا۔ رمضان میں پھر نہیں ہوتا، روزہ رکھ کے یہ سارے کام نہیں ہوتے، تو میں نے رمضان سے پہلے ہی اس کو سیٹ کر لینا تھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ انہوں نے یہ شاید شیلف بھی نئی لگائی تھی، نیچے کے کیبنٹس بھی نئے بنائے تھے اور پینٹ کیا تھا، تو گھر بہت زیادہ گندا تھا، میں نے اس کو کوئی 4-5 دفعہ دھویا تھا، لیکن یہ پھر بھی اس کے حالات ایسے تھے نا کہ ایسے اگر آپ ننگے پاؤں فرش پہ چل رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے نیچے کوئی مٹی ریت ٹائپ ہے جو آپ کے پاؤں کو محسوس ہو رہی ہے، بالکل کلیئر نہیں ہو رہے تھے فرش۔ تو یہ میرا ہاؤس ٹور میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں 2 کمرے ہیں، بیڈ رومز، ایک ہال ہے، ایک کچن ہے اور ایک ڈرائنگ روم ہے جو گیسٹ روم ٹائپ ہے، تو یہ 3 کمروں کا گھر ہے اور گھر اچھا ہے، لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو بلوال مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا گھر۔ پیچھے اس کے ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ میں نے سوچا یہاں پہ میں اپنی مشین جو ہے نا، واشنگ مشین، اس کو فکس کروا دوں گی اور میں کپڑے ادھر دھویا کروں گی۔ تو یہ پھر اس کے بعد میں نے جب یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی تو پھر انہی کے گھر، جو عامر کے کلیگ ہیں، انہی کے گھر میں ہماری دعوت تھی،
تو رات کا کھانا پھر ہم نے ادھر کھایا۔ اس سے پہلے میں سامان دیکھنے گئی تھی، میں نے OLX پہ کچھ سامان مطلب کچھ شارٹ لسٹ کیے تھے ایڈز، تو ان میں سے پھر ایک کے گھر میں گئی تھی سامان دیکھنے، وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ اور یہ اب نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے۔ اور کل بھی جب میں باہر نکلی تھی تو مجھے ایک لڑکی بائک چلاتے ہوئے نظر آئی تھی، لیکن تب میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ وہ پردے میں نہیں تھی، تو میں نے کہا ایسے پھر بنانا اچھا نہیں لگتا۔ آج بھی جب ہم فریج دیکھنے جا رہے تھے تو یہ جو پھر میں نے پھر اس لڑکی کو دیکھا تو یہ فل مطلب پردے میں تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں، مجھے اچھا لگا ہے تو پھر میں نے ویڈیو بنا لی، کیونکہ ایسے لڑکیوں کو نا کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے اور کسی پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب وہ کتنے آرام سے اپنی سواری خود جو ہے وہ چلا کے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے اس کو کوئی بھی کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے، جیسے آج کل کے حالات ہیں، تو ایسے ہی رہنا چاہیے بندے کو۔ رکشوں پہ بھی بیٹھتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے، تو اچھا ہے وہ اپنی جو سواری ہے اس نے اپنی انتظام خود ہی کر لیا، تو مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا چلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اور یہ جو ہے میں نے یہ والا فریج جو ہے وہ لیا تھا، تو کافی سارے مطلب یہاں پہ الیکٹرانکس کی بہت بڑی مارکیٹ تھی ہم جہاں پہ گئے تھے، تو میں نے 4-5 شاپس میں ہم گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے پرائسز کو ٹیلی کیا، فریج کے ماڈلز دیکھے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہمیں جا کے یہ پسند آیا۔ آج کا میرا ولاگ بس اتنا ہی تھا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔